اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق ہے جس کا ہیڈ لائن ہے امتحان۔ تو ہم آج امتحان اسی کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ یہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے، یعنی پسند ہے؟ اس نے اونٹ بتایا۔ فرشتے نے اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا، میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتہ نے اسے ایک گابھن گائے دی اور کہا، اللہ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعدہ یعنی اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے، مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے، اسی کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، چونکہ میرے ذمے دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا؟ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا، میں تو خاندانی امیر رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا۔ اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے
تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے۔ جس خدائے پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی، اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دیں۔ اے مسافر تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدائے پاک ناراض ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، اس کی محتاجی دور فرمائی، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی۔ مشق نمبر 1، دار فارسی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ کسی لفظ کے بغل میں جوڑا جاتا ہے، جیسے مالدار مال والا، حصہ دار حقدار حق والا، طرفدار رشتہ دار، ایماندار۔ نمبر 2، خوش فارسی لفظ ہے، یہ لفظ کبھی دوسرے لفظ کے شروع میں جوڑ کر بولا جاتا ہے، جیسے خوش بو، اچھی مہک، یعنی کہ بو کا مطلب مہک ہوا اور خوش یہاں لگا دیے تو اچھا، اچھی مہک۔ خوش حال اچھے حال والا، خوش خط اچھی تحریر، خوش نما اچھا۔ نمبر 3، جس لفظ کو بول کر کوئی بات پوچھی جائے اسے کلمہ استفہام کہتے ہیں، یعنی سوالیہ کلمہ کہتے ہیں، جیسے کیا، کون، کب، کہاں۔ نمبر 4، جس لفظ کو بول کر کسی کو پکارا جائے یا کسی کو متوجہ کیا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں، ندا کا مطلب بلانا، جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ میں یا حرف ندا ہے، یوں ہی اے شخص میں اے حرف ندا ہے۔ نمبر 5، جس جملہ کے ختم پر یہ نشان یعنی سوالیہ نشان بنا ہو اسے سوالیہ سمجھنا چاہیے، یعنی یہ جملہ سوالیہ ہے، کچھ اس میں پوچھا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ندائیہ جملہ کے ختم پر یہ نشان لگایا جاتا ہے، مطلب اگر ہم کسی کو بلائے یا اللہ، یا رسول اللہ، اے شخص، اے انسان، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، تو جب ہم وہاں پر بولیں گے تو اس سوالیہ اس لفظ کے آخر میں ایسا نشان لگائیں گے، ایک لکیر کھینچ کے نیچے ایک نقطہ دے دیں گے۔ نمبر 7، جملہ کے ختم پر وقفہ ظاہر کرنے کے لیے یہ نشان رہا کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی جملہ کوئی بات ختم ہو جاتی ہے تو اس جگہ یہ نشان لگا دیا جاتا ہے اس طرح کا، تاکہ یہ سمجھ جائے کہ یہاں ایک بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے دوسری بات شروع ہوگی۔ نمبر 8، دو لفظ کے بیچ میں سکتہ ظاہر کرنے کے لیے یہ نشان بنایا جاتا ہے۔ نمبر 9، بعدہ اس کے بعد، کثیر زیادہ، بہت۔
اونٹ والے کا پورا قصہ اپنے الفاظ میں بیان کرو۔ نمبر 2، بکری والے کی دولت کیوں برقرار رہ گئی؟ تو بکری والے کی دولت اس لیے برقرار رہ گئی کیونکہ اس نے بکری دے دی تھی۔ اللہ کے نام پر جب فرشتے نے بکری مانگا تو وہ بکری دینے پر راضی ہو گیا، اسی لیے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا، اسی لیے اس کی دولت برقرار رہ گئی۔ نمبر 3، اپنے سبق میں ان الفاظ کو تلاش کرو جن کے ساتھ دار اور خوش کا لفظ جوڑا گیا ہے۔ نمبر 4، گھن کرتے ہیں، مانگ رہا ہے، پوچھا، پہنچ جاؤں گا۔ ان الفاظ میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کو پہچان کر بتاؤ۔ گھن کرتے ہیں حال ہے، فعل حال ہے، مانگ رہا ہے، فعل حال ہے، پوچھا فعل ماضی ہے، پہنچ جاؤں گا فعل مستقبل ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔